اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقہ کو ضائع مت کرو۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں 29واں پارہ۔ فرماتا ہے کہ یمن میں ایک باغ تھا، اس باغ کا مالک اس باغ کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہر سال اس باغ کو مالک کو پھل عطا فرماتا تھا، اور وہ بہت خوشحال آدمی تھا۔ ہر سال پھل آتا تھا، تو جب پھل آتا تھا تو اپنے آپ بھی اس میں سے کچھ رکھتا تھا اپنی ضرورت کے لیے، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بلاتا تھا، ان کو بھی دیتا تھا، اور غریب فقراء اور بیواؤں یتیموں مسکینوں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ تو اس طرح وہ پھل ہر سال باغ پھل دیتا رہا اور ترقی ہوتی رہی۔ باغ کا مالک بڑا خوشحال رہا جب تک یہ سلسلہ چلا۔ اچانک ایسا ہوا کہ اس باغ کے مالک کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا تذکرہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کی اولاد نے سوچا ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف تھا، جب بھی پھل آتا تھا تو کچھ غریبوں میں دے دیتا تھا، کچھ بیواؤں میں مسکینوں میں یتیموں کو تقسیم کر دیتا تھا، اور رشتہ داروں کو بلا لیتا تھا، کچھ رشتہ داروں کو دے دیتا تھا، اور پھر جو ہے کچھ اپنے پاس رکھتا تھا۔ یہ تو ہمارا باپ جو ہے بہت ہی لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا، لیکن اب ہمارے پاس وراثت آئی ہے ان کے مرنے کے بعد، اب ہم غریبوں کو بھی نہیں بلائیں گے، بیواؤں کو بھی نہیں، مسکینوں کو بھی نہیں، رشتہ داروں کو بھی نہیں، بلکہ جو بھی پھل آئے گا ہم سب اپنے گھر میں اس کو رکھیں گے۔ ان کی نیت یہ تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے زیادہ سے زیادہ امیر ہو جائیں ہم لوگ۔ بہرحال پھل آیا، باپ کے مرنے کے بعد اولاد نے کہا کہ پھل آ گیا ہے اور پک گیا ہے، اب ایسا کرو رات میں صبح صبح چلتے ہیں، تڑکے تڑکے، اور اپنا پھل باغ کا توڑ کر لے آتے ہیں، نہ رشتہ داروں کو پتہ چلے گا، نہ غریب بیواؤں کو پتہ چلے گا، اور سارا کا سارا پھل اور فصل ہمارے گھروں میں آ جائے گی اور ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ ان کی نیت بدل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بھی بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب وہ گئے اپنے باغ میں تو انہوں نے دیکھا کہ باغ تو پہلے سے ہی بالکل اجڑا ہوا ہے، جو فصل آئی تھی ان کی نیت بدلنے کی وجہ سے وہ فصل تباہ اور برباد ہو گئی۔ اب وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے بھائی، اور کہنے لگے کہ کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے، ہمارا باغ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو پھلوں سے لبریز تھا، پھل اور پھول لگے ہوئے تھے اس کے اندر، تو لگ رہا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، راستہ نہیں بھولے، باغ وہی ہے، ہمارا نیت بدل گیا، اللہ نے اس پھل کو ضائع کر دیا، اور دینے سے خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اللہ اور اضافہ کرتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے صدقہ دے دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، خیرات کر دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، رشتہ داروں کو دے دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلکہ صدقہ دینے سے مال میں اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ علائیں بلائیں آنے والی ہوتی ہیں، صدقہ کی وجہ سے اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ انسان کی یہ سوچ ہے کہ یہ مال کم ہو جائے گا،
یہ غلط سوچ ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میں نے ابھی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنا صدقہ ضائع مت کرو. کسی کو آپ نے صدقہ دے دیا، کسی کو آپ نے زکوٰۃ دے دی، کسی کے اوپر آپ نے احسان کیا، تو آپ اس کو کہہ کر اس کو جتلا کر تانا دے کر ضائع مت کرو. یہ ضائع ہو گیا، آپ کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. آپ نے جو بھی نیک کام کیا جس کے ساتھ کیا، اب آپ اس کو کہتے نہ پھرو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا. اللہ کے لیے بھول جاؤ، اللہ آپ کو اجر دے گا. دنیا میں لوگ کیا دیں گے؟ دنیا والے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ بات دھیان رکھیں گے انشاءاللہ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی. وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں. جو لوگ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد فقیر کو یا دینے والے کو نہ تو تکلیف پہنچاتے نہ اس کو احسان جتلاتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. اب دنیا میں اجر آپ یہاں چاہتے ہو یا آخرت میں اجر چاہتے ہو؟ آخرت میں چاہتے ہو. دنیا کی تو عارضی زندگی ہے، یہاں تو اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا. اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جب تک میرا سانس مکمل نہیں ہو جائے گا کوئی مجھے مار نہیں سکتا. جب تک میرا پانی کھانا پینا مکمل نہ ہو جائے گا کوئی نہیں مار سکتا، کوئی روک نہیں رکھ سکتا اس رزق کو. حدیث کی کتابوں میں ہم نے پڑھا اگر تم دنیا سے بے توجہی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دے گا. اور اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے کہ حلال حرام کو بھی نہیں دیکھو گے اور ایسے ہی اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو وہ آگے ہوگی اور آپ پیچھے ہوں گے، اور وہ ہاتھ نہیں آئے گی، کسی کے ہاتھ نہیں آئی. یہ دنیا دھوکہ ہے. قرآن نے اس کو دھوکہ سے تعبیر فرمایا ہے قرآن مجید میں. یہ دنیا ایسے ہے، یہ جو ہے نقلی چیزیں ہیں، آخرت میں اصلی چیزیں ملیں گی. یہاں کی زندگی نقلی ہے. اذان ہوتی ہے تو آتا ہے یہ بندہ اور تکبیر اور نماز ہو رہی ہے تو جا رہا ہے. اتنا صحیح وقت ہے، دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اتنا صحیح وقت ہے ہمارے پاس. پانی کے جھاگ آتے ہیں، پانی کے اوپر ہوا آتی ہے تو ہوا کے جھونکوں سے جھاگ ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، رس رہی ہے. برف کی سلی کو باہر ڈال دو تو وہ رس کر ختم ہو جائے گی. ایک دن ہماری زندگی بھی اس طرح ختم ہو جائے گی. پہلوان بھی آئے، سورما بھی آئے، نبی بھی آئے، اولیاء بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، بہت سارے دنیا میں لوگ آئے، کروڑوں انسان، اور اپنے وقت پر سب چلے گئے. یہ دنیا دھوکہ ہے میرے بھائیو، دھوکے میں نہ پڑو. جب آپ معراج میں گئے تو ایک بوڑھی عورت نے آپ کو آواز دی. جبرائیل نے کہا یہ دنیا ہے، اس کا جواب مت دو. اگر آپ اس کا جواب دیں گے تو آپ کی امت اس دنیا میں ملوث ہو جائے گی.
آج ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہماری ریس دنیا پر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا میں نہ لگو، روزی نہ کماؤ، پیسے والے نہ بنو، تاجر نہ بنو، فیکٹری والے ملازمت مت کرو، پڑھو لکھو نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کرو، لیکن حلال طریقے سے کرو۔ صحابہ میں بہت بڑے مالدار بھی ہوئے ہیں، بادشاہ بھی ہوئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ساری انبیاء میں بادشاہ بھی ہوئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی ساری دنیا پر حکومت تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہترین خلیفہ تھے۔ جب ان کو زہر دیا گیا، عمر بن عبدالعزیز کو زہر دیا گیا، تو ڈاکٹر کو بلایا، طبیب کو، کہنے لگے دیکھ کر کے نہیں، عمر بن عبدالعزیز خطرے میں ہیں۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی، زہر تو اثر کر گیا، آپ خطرے میں ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز نے یوں فرمایا، جس کو زہر نہیں دیا گیا وہ بھی خطرے میں ہے۔ سمجھ رہے ہو نہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کب کس کی آ جائے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں 2-4 گھنٹے کے ہیں یہ آدمی، آپ ان کو ہاسپٹل سے اپنے گھر لے جا کر خدمت کرو، لے جاؤ، اور وہ مہینوں جیتا ہے آدمی، سالوں جی جاتا ہے۔ تو ہر آدمی اس میں خطرے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ تو نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا یہ بات۔ صحابہ نے کہا یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون بد نصیب آدمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نہ پاک کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے لوگ خطرے میں ہیں۔ بہرحال 3 آدمی ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ پاک نہیں کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک وہ آدمی جو ٹخنوں سے نیچے لنگی پاجامہ پہنتا ہے۔ لنگی اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے پہننا یہ حرام ہے۔ آپ مسائل کی کتابوں کو دیکھیں، لنگی پاجامہ ٹخنوں سے نیچے نہ پہنیں، البتہ عورتیں ٹخنوں سے نیچے تک اپنے پیروں کو چھپائیں۔ عورتوں کو دیکھا گیا ہے وہ اپنے پاجامہ کو ٹخنوں سے اوپر تک پہن رہی، ایک فیشن بن گیا ہے۔ یہ حرام ہے عورت کو اپنا بدن دکھانا۔ یہ غیر محرموں کو دیکھنے والے جتنے بھی دیکھیں گے ان کے اوپر بھی گناہ ہوگا۔ زنا کا ہے، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے غلط۔ اسی طرح مرد اگر ایسا کرتے ہیں کہ وہ ٹخنوں سے نیچے اپنی لنگی پاجامہ تہمت رکھتے ہیں تو پھر جو ہے یہ حرام ہے، گناہ ہوگا اس کا۔ ایک آدمی یہ ہے جس سے اللہ بات نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ دوسرا آدمی وہ ہوگا جو احسان کر کے جتلاتا ہے، کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ احسان کر کے کبھی کسی سے جتلانا نہیں ہے، کہنا نہیں ہے، اللہ کے لیے بھول جاؤ، اللہ اس کا اجر آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے دنیا میں کہہ دیا اور آپ کی شہرت ہو گئی تو اللہ کہے گا کہ تمہارا یہاں آخرت میں کوئی حصہ نہیں، فرشتوں اس کو لے جاؤ اور اوندھے منہ پکڑ کر جہنم میں ڈالو۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو ہے ان چیزوں سے بچیں۔ تیسرا وہ آدمی جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ تاجروں کو دیکھا گیا ہے اپنے مال کو جھوٹی قسم کھا کر بیچتے ہیں۔ تجارت کرنے کے اصول سیکھ لو، مال کی تعریف مت کرو۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تاجرہ عورت ہوں
میں تجارت کرتی ہوں، جب سامان لینے کے لیے جاتی ہوں تو بہت کم پیسہ میں اس کا لگاتی ہوں، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی ہوں اور اس قیمت پر آتی ہوں جس قیمت پر مجھے لینا ہوتا ہے، اور جب میں اپنا مال بیچتی ہوں تو بہت زیادہ مانگتی ہوں، پھر آہستہ آہستہ اس قیمت پر آتی ہوں جس پر مجھے بیچنا ہوتا ہے، کیا میرا یہ طریقہ درست ہے؟ تو میرے رسول نے فرمایا یہ طریقہ تمہارا بالکل غلط ہے، ان قریب تمہاری تجارت بیٹھ جائے گی۔ جھوٹ بول کر، قسم کھا کر اپنا مال تاجر ہرگز نہ بیچے۔ تجارت بہترین پیشہ قرآن نے قرار دیا ہے، لیکن اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ایمانداری کے ساتھ تجارت کریں گے تو ہم قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اللہ ہم کو اٹھائے گا۔ اس امت کے تاجر کا اتنا بڑا مرتبہ اور رتبہ ہے اللہ کے نزدیک، اگر ایمانداری کے ساتھ یہ تجارت کرے تو قیامت کے روز نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اس کو اللہ اٹھائیں گے، اس کو مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ جو ہے برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی بابت پاکیزگی کا دعویٰ مت کرو، تم میں سے جو پرہیزگار ہیں ان کو اللہ خوب جانتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں، تم لوگوں سے کہتے نہ پھرو۔ جو لوگ پاکیزہ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی پاکیزگی کے دعویٰ لوگوں کے سامنے کہتے نہ پھرو، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور یہ فلاں صاحب ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، جمعے کی بھی نہیں پڑھتے۔ یہ کہنا بہت غلط ہے۔ ہم کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، اپنے کو اعلیٰ نہ سمجھیں، اوروں کو عزت دیں گے اللہ ہمیں عزت دے گا، ہم اوروں کے عیبوں کو چھپائیں گے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائے گا۔ اچھے انسان بنیں، برائیوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بار بار تنبیہ فرما رہا ہے، تقوی اختیار کرو، نیکی کرو، سلام کرو، آپس کے تعلقات کو خراب نہ کرو، کسی سے پیٹھ نہ پھیرو، حسد نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو، تقوی اختیار کرو۔ میرے بھائیوں، تقوی نام ہے اللہ کے حکموں پر چلنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ ہیں ان کو اختیار کرنے کا نام تقوی ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے یہ متقی اور درویش اور پرہیزگار ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے دنیا بھر جائے، اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی نازل فرمائی کہ تم عاجزی اختیار کرو، انسان ہو تو انسان جیسا بنو، عاجزی اختیار کرو۔ مٹی سے بنے ہو، مٹی کا کام زمین پر پڑے رہنا ہے۔ تم گردن اونچی اٹھاؤ گے تو پہاڑوں جیسی طاقت والے نہیں بن سکتے۔ تم کو تو شیطان نے بھی نکار دیا تھا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں شیطان سے اونچا اور تمام مخلوقات سے اونچا بنایا۔ جنت بھی ہمارے سامنے کچھ نہیں اگر ہم اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں۔ بیت اللہ کی بھی اہمیت ایمان والے کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ بیت اللہ بعد میں ہے اور ایمان والا پہلے ہے۔ بیت اللہ سے زیادہ عزت والا ایمان والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تم عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی دوسرے کے مقابلے میں فخر کرے، حسب نسب پر فخر نہ کریں، خوبصورتی پر فخر نہ کریں، مال و متاع پر فخر نہ کریں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ایک دوسرے سے فخر نہ کریں۔ فخر نہ اپنی برادریوں پر کریں کہ میں فلاں سید کا بیٹا ہوں، ہم سید ہیں۔ ارے تو سید بھی ہے، افغان بھی ہے، مرزا بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ بتا مسلمان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی برادریوں پر، حسب نسب پر مغفرت نہیں کرے گا، مغفرت کرے گا تقوی پر۔ ہمیں چاہیے ہم تقوی اختیار کریں، برائیوں سے بچیں، بھلے کام کریں، بھلے کاموں کی کہیں، لوگوں سے دعوت دیں، اور دین کی مجلسوں میں شرکت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، شرک سے بچیں۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کریں، منائیں، اپنی موت کی فکر کریں۔ قبر عمل کا صندوق ہے، قبر میں کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی سوائے عمل کے، جیسا عمل کریں گے قبر میں ساتھ جائے گی۔ اس لیے اچھے اعمال کر کے اللہ کے یہاں نام روشن کریں، اللہ کے یہاں سرخ رو ہوں، کامیاب بنیں، دیر رات تک نہ جاگیں، نشہ آور چیزوں سے بچیں، خرافات کی باتوں سے بچیں، غلط افواہیں پھیلانے سے بچیں، تصویر کھنچوانے سے، تصویر کھینچنے سے، تصویر کشی سے بچنے کی کوشش کریں۔ گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں، بچوں کو دینی تربیت دیں، دینی تعلیم دلائیں، بچوں کو دیندار بنائیں، ورنہ آگے چل کر ہمارے بچے قرآن اور حدیث میں، دین میں شک کرنے لگیں گے اگر ان کو دینی تعلیم سے نہیں جوڑا۔ اپنے بچوں کی فکر کریں اور اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔